ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں خاص طور پہ ہماری اکیڈمیا کے جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، کیونکہ میں ان کی بڑے دل سے عزت کرتا ہوں، کیونکہ آج ان کی وجہ سے ہی اس معاشرے میں اچھائی اور سچائی کا درس ہمارے طالب علموں کو ملتا ہے. تو ہمارے پاس بہت ہی جو ہماری اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلر صاحبان یہاں موجود ہیں. ڈاؤ میڈیکل کے ہمارے وائس چانسلر صاحب موجود ہیں، ایچ ای سی کے ہمارے موجود ہیں، این اے ڈی یونیورسٹی کے ہمارے وائس چانسلر صاحب موجود ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جنا وومن یونیورسٹی کے ہمارے جن کی میں جتنی یہاں تعریف کروں وہ کم ہے، اور وہ ہیں ہمارے انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر باری صاحب، جو یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور جو یہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر باری صاحب کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اپنے اس کام کو جاری و ساری رکھنے کی ہمت دے. یہاں پر ہمارے پاس ظفر عباس جے ڈی سی سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ظفر عباس بھائی بڑا کام کر رہے ہیں جے ڈی سی کے حوالے سے. ہمارے پاس یہاں پر مفتی نعمان نعیمی صاحب موجود ہیں. ان کے والد صاحب کی شفقت بھلائی نہیں جا سکتی. ایک پورا ادارہ تھے وہ اپنے اندر، اور انہوں نے بڑی خدمات اس شہر اور اس پاکستان، بلکہ اگر آپ ان کے مدرسے کو، یونیورسٹی کو وزٹ کریں تو میرے خیال سے دنیا بھر سے جو طالب علم ہیں وہ ان کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بورا کمیونٹی کے ہمارے حسین بھائی یہاں موجود ہیں. سیدنا صاحب پچھلے ہفتے یہاں تھے. بڑی ایسا لگتا تھا کہ شہر میں بڑی رونق ہے. ان کی کمیونٹی کا شکریہ، جس کی وجہ سے اس شہر کو پچھلے اتوار میں جب تک سیدنا صاحب یہاں تھے تقریباً 200 سے 250 ملین ڈالر کا بزنس کراچی میں ہوا ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے جو بہت ہی قریبی پیارے دوست، میں ان کو ایکسیلنسی کونسل جنرل کے ساتھ ساتھ اپنا بھائی بھی کہتا ہوں، بخیت بھائی، ابھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں یو اے ای سے یا پاکستان سے، مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 1000 جو درخت ہیں، ٹریز ہیں، وہ میں اپنی طرف سے گورنر ہاؤس کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بہت ہی بہترین اور اسپیشل والے ہیں، جسے آپ لگوائیں اور اس کے بعد ان کی نشو و نما کریں انشاءاللہ تعالی. مقصد آج یونٹی فوڈ اور ہمارے حبیب اتاری بھائی جو کہ یہاں موجود ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ وہ دنیا کے کئی ممالک میں دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی کاموں میں ان کا ادارہ، اور مولانا الیاس قادری صاحب کی جو ہم سب پر شفقت ہے، اس شفقت کے سائے کے نیچے ان کا یہ جو ادارہ ہے یہ کام کر رہا ہے. میری ان سے جب بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم 500,000 ٹریز آپ کے ساتھ مل کے لگائیں گے. تو میرا اس میں صرف یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ہم لگاتے تو ہیں، لیکن کتنے درخت اس میں سے نشو و نما پاتے ہیں. یہاں اس شہر میں ماں کا دودھ چھوڑنے کے بعد 3-4 سال کے بعد بچہ 6 سال کا ہو جاتا ہے، وہ اسے دودھ نہیں مل رہا ہوتا، وہ فروٹس نہیں کھا پاتا ہے، اس کو بریک فاسٹ نہیں کرتا وہ صبح اسکول جانے سے پہلے. ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو اگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ 1,000,000 ٹریز اور 500,000 ٹریز کی ہم بات کرتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی. تو اس کا میں نے طریقہ کار یہ نکالا کہ آج ہمارے جتنے ڈگنیٹیز کونسل جنرلز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، وی سیز ہیں، مختلف جو اقلیتوں کے ہمارے یہاں موجود نمائندگان ہیں، جس میں ہندو کمیونٹی بھی ہے، کرسچن کمیونٹی بھی ہے، ہمارے پاس اسماعیلی کمیونٹی کے ہمارے مراد بھائی، سونی بھائی یہاں بیٹھے. آج میں نے کہا کہ ہم ان سب کے ناموں سے، اس گورنر ہاؤس کی ایک تاریخ ہے
کہ یہاں ہمیں 100 سال پرانا درخت بھی ملتا ہے تو اس میں کسی گورے کا نام لکھا ہوتا ہے، تو ہم بھی وہ 100 سال والا درخت آج یہاں لگائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام جو ہمیں آپ لوگ ڈونیٹ کریں گے یا ہمارے ساتھ کام کریں گے، میں نے یہ جانا اور سمجھا کہ ان درختوں کو، ٹریز کو ہم مختلف یونیورسٹیز کو دیں جتنے وہ لگا سکتے ہیں، جتنے ہاسپٹلز اگر 5 لگا سکتے ہیں تو 5 لے لیں، لیکن اس کی پھر نشو و نما اور اس کی خدمت یا اس کی لک آفٹر ضرور کریں، اس کو اسی طرح سے پانی دیں جیسے ہم صبح دوپہر شام اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ تو مجھے آج یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 10 لاکھ درخت لگا رہے ہیں، ملین ٹریز لگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم 10 لگائیں، لیکن ان 10 کی حفاظت کریں اور وہ 50 سال بعد اس معاشرے میں نظر آئیں۔ تو آج اس لیے میں نے آپ سب کو یہاں دعوت دی کہ آپ سب وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں، تو اسی چیز کو آگے لے کر یہ جو ہم آج کام کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ میں جب سے گورنر ہاؤس آیا ہوں، ہم نے جتنے بھی انیشیٹوز لیے ہیں، کوئی بھی انیشیٹوز ہمارا فوٹو سیشن نہیں ہے، کوئی بھی انیشیٹو ہمارا ایک دن کا نہیں ہے۔ یہ بیٹھے ہیں شاہ رخ خان گواہ ہیں اس بات کے، کوئی بھی چیز ہماری ایک دن کی نہیں ہے۔ ہمارے جتنے پروگرامز ہیں، میرے جتنے یہ پیارے پیارے کونسل جنرلز بیٹھے ہیں، چائنا کے کونسل جنرلز بیٹھے ہیں، جرمنی، رشیا، ہمارے ملیشیا کے، عمان، یو اے ای، قطر، ترکیہ، بحرین، کویت، ایران، میرے بردر، ہمارے بنگلہ دیش کونسل جنرل بیٹھے ہیں، اور آج یو ایس کونسل جنرل جن کو ہم آج کا چیف گیسٹ بھی کہیں گے، ان کو جو ہے ہم مس کریں گے۔ تو یہاں یہ سارے لوگ گواہ ہیں، پچھلے 2 سالوں میں ہم نے جتنے بھی انیشیٹوز لیے وہ آج دن تک الحمدللہ اس گورنر ہاؤس سے جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ہمارے راشن ڈسٹریبیوشن میں ہم ابھی تک 7 لاکھ راشن دے چکے ہیں۔ آج لیپ ٹاپ کی اگر ہم ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو 8,000 لیپ ٹاپس، 50,000 بچے پورے ہفتے کی 21 شفٹوں میں اس گورنر ہاؤس کے عقب میں، یہ 24,000 اسکوائر فٹ کی جو ایئر کنڈیشن فری وائی فائی والی مارکی ہے، جس میں 5,000 بچے جیریز کا فری وائی فائی یوز کرتے ہیں۔ میرے پاس اسپانسر اور گارنٹر بھی بیٹھا ہے یہاں، ان کو ہم بند کرنے نہیں دیتے۔ تو 6 مہینے سے یہاں تمام کی تمام کلاسز چل رہی ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج یہاں بچے $300 سے $600 کما رہے ہیں۔ ہمارے روزگار اسکیم میں ہم نے لوگوں کو کہا آپ اپنا بزنس پلان لے کر آئیں، ہم آپ کو انویسٹ کریں گے قرضہ حسنہ کے طور پہ۔ تو آج یہ شجرکاری مہم پلانٹیشن کا جو انیشیٹو ہے، یہ بھی ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور آپ سب دیکھیں گے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پہ بٹھائے رکھا، یا اس کے بعد بھی ایسا سسٹم بنائیں گے کہ یہ کام چلتا رہے گا۔ اس کی میں خود مانیٹرنگ کروں گا۔ ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جام صاحب بھی بیٹھے ہیں، فضل دادا بھائی ہیں، ہمارے جو ہے وہ باقی جو دوست بیٹھے ہیں، ہمارے زہیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بدر ایکسپو کے یہ جو پیچھے 24,000 اسکوائر فٹ کی ایک نہیں 2 مارکیاں لگی ہیں، یہ ہمیں بدر ایکسپو نے ڈونیٹ کی ہیں۔ تو ہمارے پاس سارے وہ دوست بیٹھے ہیں کہ جس طرح یونٹی فوڈ سے ہم نے راشن مل رہا ہے، ہمارے باقی بھی جتنے دوست یہاں ہیں، وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں۔ اور اس ٹیم نے صرف مجھ میں جو چیز دیکھی وہ یہ کہ کوئی کام میری ذات کا کام نہیں ہے۔ میں یہاں 16 سے 17 گھنٹے کام کرتا ہوں، تو اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے میرے ملک کی حالت کا پتہ ہے، مجھے میرے لوگوں کا پتہ ہے۔ یہ سارے کونسل جنرل جو میرے سامنے بیٹھے، مجھ سے زیادہ میرے ملک اور میرے شہر کا ان کو پتہ ہے۔ یہ سارے مل کے ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سب بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کمی کسی چیز کی تھی جو مجھے نظر آئی، وہ پریزنٹیشنز تو بہت تھیں، میں آیا مجھے بھی روز مل رہی تھی، امپلیمنٹیشن نہیں تھی۔ تو ہم نے ایک ٹیم بنائی، اور آج یہ جو سارے میرے دوست بیٹھے ہیں، جس میں ظفر عباس ہیں، سیلانی کے، ابھی مجھے بشیر فاروقی صاحب آج نظر نہیں آ رہے، وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔
हमारे हमजा तबानी भाई यहाँ बैठे हैं, ये भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। हमारे साथ जितने दोस्त हैं हमारे, जिनका मैं नाम लेना यहाँ भूल भी गया हूँ, जो जो दोस्त देर से आए पीछे बैठे हैं, ये टीम थी। और इस टीम वर्क की वजह से गवर्नर हाउस की टीम ने, जो हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी उनके ऑफिस के लोग, हमारे एडीसी उनके ऑफिस के लोग, पूरी हमारे पीएसजी ब्रांच, तो ये मेहनत का नतीजा ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गवर्नर हाउस में 2.3 मिलियन 23 लाख लोगों ने विज़िट किया। और आज एक बेल ऑफ होप जिसे हम कहते हैं, वो दरवाजे पे नफ्स है, दरवाज़ा खुला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अगर किसी का काम नहीं भी हुआ तो यहाँ जब वो आया तो उसे गले से लगाया है, उसे उम्मीद दी है, उसे हौसला दिया है, उसे ये एहसास दिलाया है कि तुम्हारे लिए कोई खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। मैं अपने तमाम एक दफ़ा फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी से गुलजार साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, बाकी जो हमारे दोस्त हैं यहाँ मौजूद, तमाम अक़लियतों, मज़ाहिब से, मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं, ख़ास तौर पे मीडिया के दोस्तों भाइयों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस यकीन और उम्मीद के साथ ये जो आज हम पौधा लगा रहे हैं, ये परवान चढ़ेगा और हम सब मिल के इसे परवान चढ़ाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। देखिए, मैं इसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब दे देता हूँ कि आईपीपीज़ का जो काम है, जो इस मुल्क में आज तक चलता रहा है, आज ये मैं एक बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। आज सभी लोग इस पर बात कर रहे हैं, मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये काम अब हल होने जा रहा है। तो इस पर सियासत नहीं करनी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इस मुल्क के आर्मी चीफ जो कि SIFC को हेड कर रहे हैं, SIFC ने टेकअप किया है इसको, और उसके जो नताइज हैं वो आपको नज़र आएंगे। हमने सिर्फ शोर नहीं मचाना। देखें, कुछ IPPs जिनके एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल हैं उस पर मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा। जो लोकल्स हैं उस पर हमें बात करनी चाहिए, उसको हल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी बैठी है बड़ी तादाद में। देखिए, सिंध गवर्नमेंट का मैं एक बात पर बड़ा उनको खराज तहसीन देता हूँ, जो थर कोल पे उन्होंने काम किया है। गो के सुस्त रफ्तारी है, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, आज 2000 के बजाय अगले 2 साल में हम थर कोल को 10,000 मेगावाट्स पे ले जाएं, और हमारी जितनी ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ है ये कन्वर्ट हो जाएं थर कोल पर गैस से, तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन आज मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस मुल्क में वसाइल हैं तो मसाइल हैं, इसके पास बेपनाह वसाइल हैं, और उसी वजह से ये मसाइल का शिकार है। जमात इस्लामी के दोस्त धरना देने रोड पर ना बैठे, उनके लिए ये अवामी गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर वो 50,000 लोग भी लाते हैं तो यहाँ एयर कंडीशन मार्की है, रात में वो यहाँ आराम कर सकते हैं। दिन में क्लासेस होती हैं, उसको ख्याल करें। दिन में हम उन्हें यहाँ पर, मौसम बड़ा अच्छा है, चाय, और हमारे अरशद वली साहब कह रहे हैं पकौड़ों की ऑफ़र कर दें, तो अरशद भाई की तरफ से पकौड़े का कर दूं स्पॉन्सरशिप, तो इनकी तरफ से देखें स्पॉन्सर भी मिल गया मुझे पकौड़ों का। तो जमात इस्लामी के दोस्तों को हम प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, इज़्ज़त देंगे, लेकिन चाय और पकोड़े भी देंगे। तो मेरी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से दरख्वास्त है कि रोड ब्लॉक ना कीजिएगा, जिससे लोगों का कारोबार मुतासर होता है। देखिए, आज हम 50 सालों से यही तो काम कर रहे हैं कि अब 3 तारीख को आप सबको ये पता चलेगा कि जी सारा रोड बंद है। तो रोड बंद ना करें, इस दिल के इस गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं, आएँ, मेरे पास धरना दें, 5 दिन रहें, 10 दिन रहें, हम इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। शुक्रिया जी।
دیکھیں یہ تو آج سے شروع ہے اور یہ جاری اور ساری رہے گی. اس میں پلانٹس لگتے رہیں گے, ان کی نشو و نما ہوتی رہے گی, ہم اس پر کام کرتے رہیں گے. لیکن آج میں ایک اور اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ 14 اگست جو کہ پچھلے سال ہم نے مزار قائد پر منائی تھی, ظفر عباس بھائی بیٹھے ہیں جس میں تقریباً لاکھ سے اوپر لوگوں نے شرکت کی تھی. اس کے بعد اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ پھر انڈیا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو بلا کے وہ ایک قومی ترانہ ان کا پڑھے گا اور گنیس بک میں اس کا نام لے کے جانا چاہتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ سب کی تعاون سے کہ ہم اس بار 14 اگست اس گورنر ہاؤس میں منائیں گے. دروازے عوام کے لیے کھلے ہوں گے. دبئی سے ہم نے فائر ورکس کے لیے ایک کمپنی کو بلایا ہے, میوزیکل نائٹ بھی ہوگی. اور میں اس ملک کے جو مایہ ناز لوگ ہیں جو صرف ایلیٹ کلاس میں جا کے پروگرام کرتے ہیں, جیسے راحت فتح علی ہیں یا ہمارے عاطف اسلم صاحب ہیں, ان سب کو میں آج خط لکھوں گا کہ یہ اس بار پاکستان کی جو عوام ہے وہ گورنر ہاؤس میں آئے گی, تو ان کو جو پرفارم کریں وہ یہ لوگ ہوں جو ان کے پیسے ہیں کمرشلی وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. میں میڈیا کے تھرو ان کو دعوت نامہ دوں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے لیے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں یا پھر کسی دبئی کے ٹرپ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اس بار 14 اگست پر 1 لاکھ جھنڈوں کا پاکستانی پرچم فلیگ کا میں آرڈر دے رہا ہوں, جو یہاں سے گورنر ہاؤس کے باہر سے سب کو فری اویلیبل ہوگا. 50,000 بیجز ہوں گے پاکستان کی فلیگ کے, وہ بھی گورنر ہاؤس سے فری ملیں گے. اور ہم ایک ساتھ 1 لاکھ سے زائد لوگ پاکستان کا قومی ترانہ 14 اگست کا کیک کاٹیں گے اور انشاءاللہ 14 اگست سیلیبریٹ کریں گے. شکریہ آپ سب کا. Now I request وہاں پر میں اکیلے میں بات کریں. His Excellency Consul General of USA, sir, kindly please come forward. Excellency, Honorable